السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اسلام اور انسانیت کے حوالے سے ہے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ انسانیت کیا ہے؟ کسی انسان کا دوسرے انسانوں کے لیے بغیر کسی لالچ یا ذاتی مفاد اور بلا امتیاز پیار، محبت، احساس، ہمدردی اور مثبت جذبات رکھنے کا نام انسانیت ہے۔ دور حاضر میں انسانیت کی اعلیٰ مثالیں ہر دور میں ایسے انسان رہے ہیں جو دوسرے انسانوں کے لیے دل میں انسانیت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ دور حاضر یا ماضی قریب کی چند مثالیں پر ہم نظر دوڑائیں گے تو کچھ شخصیات ہمارے ذہن میں آتی ہیں، مثلا نیلسن منڈیلا جنہوں نے افریقہ کے لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑی، مدر ٹریسا جنہوں نے یتیم بچوں کے لیے یتیم خانہ کھولا، بل گیٹس جو اپنی کمائی ہوئی دولت کو غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، ڈاکٹر رتھ پاؤ جن کا تعلق جرمنی سے تھا مگر پاکستان میں جذام کے مریضوں کے علاج کرنے میں زندگی گزار دی، ایدی جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کی مدد میں گزار دی، وغیرہ وغیرہ۔ اسلام اور انسانیت مدرجہ بالا جتنی بھی مثالیں دی گئی ہیں، ان سب نے کوئی ایک رستہ اختیار کیا جس کے ذریعے انہوں نے لوگوں کی مدد کی۔ اسلام کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ ایک عالمگیر اور کامل دین ہے، تو لازماً بات ہے کہ ان تمام اچھے کاموں کا درس اور دوسرے انسانوں کی بحیثیت انسان عزت و احترام کرنے کا درس 1400 سال پہلے قرآن اور حدیث میں ضرور دیا گیا ہوگا۔ اب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ان تصورات اور تعلیمات کا ذکر کریں گے جو اسلام نے دی ہیں۔ احترام انسانیت اور قرآن کریم مختلف مقامات پر احترام انسانیت کا درس دیتا ہے اور انسان کی عظمت کو کچھ یوں بیان کرتا ہے، اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ہم نے ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا اور ہم نے انہیں اکثر مخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا کیا فضیلت دے کر برتر بنا دیا۔ اس سے بڑھ کر انسان کی فضیلت اور احترام انسانیت اور کیا ہوگی کہ خالق کائنات خود سے اپنے لاریب کتاب میں عزت والا اور برتر قرار دے رہا ہے۔ سورۃ 3 میں بلا رنگ و مذہب اور جنس کے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے بارے میں فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساختور بنایا ہے۔ مذہب، زبان، رنگ سے بالا تر انسان کی پہچان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوا، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہارے طبقات اور قبیلے بنا دیے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، بے شک اللہ سب کچھ جانتا باخبر ہے۔ احترام انسانیت اور حدیث مبارکہ، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، اے بیت اللہ، تو بڑی عزت والا ہے مگر مجھے میرے رب کی قسم ایک انسان کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی حیثیت کو خطبہ حجۃ الوداع میں یوں فرمایا، اے لوگو، خبردار ہو جاؤ کہ تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ مزید ارشاد فرمایا، تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ وہ مٹی سے پیدا کیے گئے۔ انسانی جان کی حرمت اور اسلام انسانی جان کی حرمت کا علم بردار ہے۔ یہ انسانی جان کو عزت اور احترام اس لیے بھی دیتا ہے کیونکہ جمعہ اور زندگی کسی بھی انسان کا بنیادی حق ہے۔ اگر انسانی جان کی ضمانت ہوگی تو باقی حقوق کے حصول کی بات کیا آئے گی۔ اسی لیے قرآن انسانی جان کی حرمت کو کچھ یوں بیان کرتا ہے، جس نے ایک انسان کا ناحق قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ مردہ انسان کی حرمت، اسلام حرمت انسانیت کا اس قدر قائل ہے کہ زندہ انسانوں کی عزت تو ایک طرف، اسلام مردہ انسان کی عزت اور احترام کا درس بھی دیتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کا تعلق دنیا سے کٹ جاتا ہے اور وہ مکمل طور پر بے خبر ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی اسلام نے انسان کو اس دنیا سے رخصت کرنے کا جو اعلیٰ شان طریقہ بتایا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے، اس کے جنازے کو فرض کفایہ قرار دیا اور نیک یا گناہ گار کی تمیز کے بغیر عزت و احترام سے کفن دے کر کندھوں پر اٹھا کر زمین میں دفن کرنے کا حکم دیا۔
ایک مرتبہ ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہودی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ مریض کا احترام۔ اسلام ایسے معاشرے کی تشکیل کرنا چاہتا ہے کہ جہاں تمام انسان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ اسی لیے اگر کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو دوسرے کا یہ فرض قرار دیا گیا ہے کہ وہ اس کی تیمارداری کرے اور جس مد میں بھی ہو سکے اس کی مدد کرے۔ اس ہی ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو لوٹنے تک گویا وہ جنت کے باغات میں ہوتا ہے۔ مثال بڑھیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکتی تھی۔ غریبوں اور محتاجوں کی عزت نفس کا خیال رکھنا، اس بات میں